اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الادب المفرد امام بخاری کی لکھی ہوئی آداب کے باب میں مشہور زمانہ جو کتاب ہے اس کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے اپنے آخری درس میں ہم لوگوں نے الادب المفرد کے تعارف کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے علماء کی جو خدمات ہیں، امام بخاری کے بعد آنے والے علماء نے اس کتاب کی کس کس حیثیت سے خدمت کی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح اور تضعیف، یعنی الادب المفرد کی احادیث کو فن حدیث کے اصولوں پر پرکھ کر جو حدیثیں صحیح تھیں ان کو صحیح الادب المفرد کے نام پر مستقل ایک حدیث ایک جلد میں جمع کرنا، اور جو حدیثیں فن حدیث کے اصولوں کی روشنی میں ضعیف تھیں ان روایتوں پر ضعیف ہونے کا حکم لگانا، اور ساتھ میں اس کا سبب بھی بتانا کہ کس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ جو عظیم کام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور اس کو ضعیف الادب المفرد کے نام سے اس کے ساتھ ہی دوسری جلد میں رکھا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس دور کے ایک بڑے ہی مشہور شخص جن کا نام بہت ہے اور ظاہری شکل و صورت سے لے کر گفتگو کا لب و لہجہ، جبہ و قبہ، اور جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کتابوں کا جو ذخیرہ سامنے جوڑے بیٹھتے ہیں، ان سب چیزوں سے ایک قسم کا ماحول بنا کر، ایک قسم کی فضا پیدا کر کے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے والی ایک بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت جن کو ہم طاہر القادری کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جلیل القدر کوشش کو جو نام دیا، جس حیثیت سے متعارف کروایا، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پہلے دکھلایا اور آپ کو بتایا کہ ایک تقبیل الیدین الادب المفرد امام بخاری کی لکھی ہوئی اس کا ایک باب ہے، تقبیل الیدین، باب تقبیل الیدین، 444 نمبر الادب المفرد میں باب کا نمبر ہے۔ یہ اس نمبر کے باب کو لے کر طاہر القادری صاحب نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر، صرف اس ایک کتاب پر نہیں، ان کی زندگی کی کل خدمات پر جس قسم کے حملے کیے، جس قسم کے تبصرے کیے، میں نے کہا چونکہ کتاب کا تذکرہ آیا ہے تو اس ضمن میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ جس قسم کا اعتراض انہوں نے اٹھایا اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس لیے ہم نے جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ گزشتہ درس میں جو آخری درس ہمارا ہوا تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے ان کے اٹھائے ہوئے اعتراضات میں سے دو اعتراضات کا مختصر سا جواب دیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے یہ جو تأثر دیا، یہ جو بتایا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ پہلے عام تبصرہ کوئی سالڈ کام نہیں کیا،
اور سبحان اللہ میں نے جسے پہلے بھی تبصرہ کیا، خود جناب کی 200 سے زائد تصنیفات ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسی تصنیف نہیں جو ان کی ذاتی تحقیق پر تخریج کے معیار پہ اس فن پہ پورے اترتی ہو، خود ان کی اپنی ذاتی محنت سے۔ خود تو جو ہے اس میدان میں کارنامہ نہیں انجام دے سکے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہ مانے دنیا اس کو مانتی ہے، ان پر جو ہے آپ اتنا بڑا اعتراض، اور بلکہ آپ نے ان پر اعتراض کر کے اپنی حیثیت کو گھٹایا اور کچھ نہیں۔ بہرحال مقصد ان کا پیچھا کرنا نہیں، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی شخصیت کا تفصیلی جائزہ مقصود نہیں، جو اعتراض انہوں نے اٹھایا اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، امام بخاری کی الادب المفرد لی، اس میں سے جتنی حدیثیں اپنے مسلک کے خلاف دیکھی نکال کر باہر ڈال دی، باہر کر دی، اور اس طرح اس کتاب کا نام صحیح الادب المفرد رکھا، اور اس کا مطلب لوگوں کو انہوں نے کیا سمجھایا کہ شیخ البانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بخاری نے غلطیاں کی تھی، میں نے اسے کریکٹ کیا ہے، میں نے اس کو درست کیا ہے، اور درست کیا ہے، مسلک کے خلاف جتنی حدیثیں تھیں سب نکال کر باہر کر دی۔ یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا تو اس کا ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی کہ یا تو یہ جو ہے کم علمی ہے، اور میرا لفظ بڑا نہیں ہے، یا تو کم علمی ہے یا پھر دھوکہ ہے کہ آپ امام بخاری کی الادب المفرد پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد، اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ شیخ البانی کی صحیح الادب المفرد کو لے کر ایک صاحب حسین العوائشہ نے شرح لکھی ہے، اس کو لے کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے کام پر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کتاب ہی دکھائی اٹھا کر کہ دیکھ لیجئے یہ الادب المفرد امام بخاری کی ہے، جبکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا امام بخاری کی الادب المفرد میں سے البانی نے جو صحیح احادیث کو الگ کر کے مجموعہ بنایا، اس مجموعے کی شرح، لیکن چونکہ آپ کو ایک پلاٹ بنانا تھا، آپ نے شروع سے یہ تاثر دیا کہ ایک ہی جلد ہے جس میں سے بخاری نے اپنے مطلب کی چیزیں نکال دی پوری اور باقی رکھی۔ تو میں نے کہا علمی دنیا میں بہت بڑا یہ عیب ہے کہ آپ ایک آدمی جس کی حیثیت محدث کی حیثیت سے دنیا میں معروف ہے، اس پر اعتراض کرنے کے لیے آپ ایک ایسی کتاب لے رہے ہیں جو ان کی ایک جز پر لکھی گئی شرح ہے اور البانی پہ بات کر رہے ہیں۔ علمی دنیا میں بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ اب یا تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے مسئلے کی تحقیق نہیں کی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ البانی کی جو ہے جو تحقیق ہے وہ صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد کے نام پر ہے، اس پر یہ کام ہوا ہے، یہ آپ کو یا تو پتہ نہیں چلا، یا اگر پتہ تھا تب آپ نے جس لب و لہجے میں اس ویڈیو میں گفتگو کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو آپ غلط راہ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ البانی نے اپنے مسلک کے خلاف جتنی حدیثیں نکال کے باہر کر دی، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ البانی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ صحیح الادب المفرد کے نام پہ الگ لکھ دی اور ضعیف جتنی روایتیں نظر آئیں چاہے ان کے کہنے کے مطابق مسلک کے خلاف نکال کے ان کو غائب کر دیا، نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں دونوں جلدیں لے کر بتائیں کہ ایک صحیح الادب المفرد ہے اور ایک جو ہے ضعیف الادب المفرد ہے، یہ دونوں کی دونوں جلدیں، اور بتایا میں نے کہ دونوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سے دوسری مکمل ہوتی ہے، ایک جلد سے دوسری جلد مکمل ہوتی ہے، یہ انہوں نے دونوں ساتھ میں رکھ کر بتائیں۔ آپ نے جب دیکھا ہی نہیں تو آپ کو پتا کہاں چلے گا، اور اگر آپ نے دیکھ کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اور بات کرنے کا انداز ایسا ہے، سبحان اللہ، بات ایسے لگتا ہے کہ یہ کتاب جیسے الادب المفرد کا تذکرہ شروع کیا تو کہا یہ کتاب سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہے، مشرق سے مغرب تک سب مکتبوں میں موجود ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اتنی معلومات ہیں، اور آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کوئی بھی نئی کتاب آتی ہے مارکیٹ میں دیکھ لیتا ہوں، میری نظر سے گزرتی ہے، گویا کوئی کتاب آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ سیدھا سا سوال ہے کہ البانی کی یہ کتاب جس پہ اتنے بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں گزری؟ اگر گزری ہے تو پھر یہ دھوکہ دہی کیوں ہے؟ لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈالنے کی یہ کوشش کیوں ہے؟ اور سیدھے بتاتے کہ صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد بھی ایک چیز ہے، بتانا چاہیے تھا آپ کو، یہ تو آپ نے نہیں کیا۔ یا پھر یہ کہ ہمارا اندازہ جو آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ نے صرف شرح صحیح الادب المفرد دیکھی ہے،
آپ کو نہ تو صحیح الادب المفرد دیکھنے کا موقع ہوا، نہ ضعیف الادب المفرد دیکھنے کا موقع ہوا، اور اس کا ثبوت مزید کچھ باتوں سے ملتا ہے جن کا تذکرہ میں آئندہ بھی کروں گا آپ کے سامنے۔ ایسی کچھ باتیں میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی، آج کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا دعویٰ جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس حدیث کو صحیح کہا، جس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہا، البانی صاحب اس کو غلط کہہ رہے ہیں اور اس کو کریکٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے ایک نیا موازنہ شروع ہوتا ہے کہ امام بخاری کا مقام کیا ہے، وہ کہہ دیں تو بات ختم ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ البانی کون ہوتے ہیں؟ اور سچ کہیں تو ہماری نظر میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اتنا ہی اونچا مقام ہے البانی صاحب کے مقابلے میں، ایسا نہیں جیسا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ مسئلے کو آپ نے صحیح ڈھنگ سے سمجھایا نہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مسئلے کے سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے صحیح البخاری الجامع الصحیح، جسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں امام بخاری نے شرط رکھی ہے اپنی کہ میں صرف صحیح حدیثیں اکٹھا کروں گا، صرف صحیح حدیثیں، بلکہ صحیح میں بھی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں لاؤں گا، صحیح میں بھی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں لاؤں گا۔ یہ امام بخاری نے اپنے اوپر شرط رکھی، اور پھر صرف امام بخاری کے اس دعوے کی بنیاد پر صحیح بخاری کو یہ مرتبہ نہیں حاصل ہو گیا کہ لوگوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری کی لکھی صحیح ہے۔ صرف امام بخاری کے اس دعوے پر کہ سب سے صحیح حدیثوں کا مجموعہ میں اکٹھا کروں گا، لوگوں نے اس کو یہ درجہ نہیں دے دیا۔ یہ درجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اس کتاب کا خود ان کے اپنے دور کے اور بعد کے دور کے بڑے بڑے محدثین نے فن حدیث کی باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کتاب کا جائزہ لیا، ریویو کیا، اس کا جو ہے جائزہ لیا باریکیوں کے ساتھ، اور انہوں نے پایا فعلاً کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب جمع کی ہے واقعی معنوں میں حدیث کی صحت کے جو درجات متعین ہیں ان درجات میں سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اس بنیاد پر یہ نام دیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا جو درجہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کی سبھی کتابوں کا وہی درجہ ہو، اور بیچاری عوام کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے، مجھے خود یہاں تجربہ ہوا، الادب المفرد جب میں نے شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صحیح بخاری کے ایک حصے کا درس ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ عوام جن کو کچھ پتہ نہیں، علم سے تعلق نہیں، ایسے کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث کا جو درجہ ہے وہ درجہ ضروری نہیں کہ خود امام بخاری کی دوسری کتابوں کی حدیثوں کا بھی وہی درجہ ہو، یہ ضروری نہیں، اور یہ مسئلہ علماء کے نزدیک معروف ہے، مسلم ہے، مانا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس طرح صحیح بخاری کی حدیثوں کا درجہ ہے وہی درجہ امام بخاری کی الادب المفرد یا امام بخاری کی دوسری حدیث روایتیں جیسے جزء القراء خلف الامام ہے وغیرہ، ان کی سب حدیثوں کا درجہ وہی ہو، ایسا کوئی مسئلہ اہل علم کے پاس نہیں۔ تو آپ یہ جو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جسے صحیح کہا اسے البانی نے کریکٹ کیا، یہ مسئلہ پہلے ذرا باریکی سے سمجھ لیجئے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد لکھنے کے لیے بہتر سے بہتر حدیثوں کا انتخاب کیا، بہتر سے بہتر حدیثوں کا انتخاب کیا، لیکن امام بخاری نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ الادب المفرد کی جملہ روایتیں صحیح ہیں، یہ دعویٰ امام بخاری نے ہرگز نہیں کیا ہے۔ اور جب امام بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے اور البانی صاحب آ کر اگر اس میں صحیح اور ضعیف کی تمیز کرتے ہیں تو کریکشن کی بات کہاں سے آئی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ البانی نے کیا کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کراس کیا، ان سے آگے گئے، ان کے حکم سے اختلاف کر کے حدیث ذکر کی، حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود
ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جیسا صحیح البخاری الجامع الصحیح کے بارے میں جو دعویٰ کیا، ایسا دعویٰ خود امام بخاری نے نہیں کیا۔ خود امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ الادب المفرد کی جملہ روایتیں صحیح ہیں کہ آپ کہیں کہ بخاری نے صحیح کہا، البانی نے ضعیف کہا۔ اور جب امام بخاری نے خود دعویٰ نہیں کیا ہے تو آپ البانی کے تعلق سے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے آپ یہ دعویٰ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں کہ امام بخاری نے جس کو صحیح کہا، امام بخاری نے جس کو صحیح کہا، البانی صاحب اسے کریکٹ کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے خود دعویٰ نہیں کیا تو پھر آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اور آگے ایک اور بات آپ کو بولتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجامع الصحیح لکھی، دعویٰ کیا کہ جو بھی حدیث اس میں لاؤں گا وہ صحیح ہی ہوگی، بلکہ صحیح میں بھی اعلیٰ درجے کی صحیح کا میں انتخاب کروں گا۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا، حدیث کی کتاب لکھی، وہ محدثین جو فن کے امام تھے، عالم تھے، انہی میں سے ایک عالم امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری کے بعد امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں الجامع الصحیح صحیح البخاری، جس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے بخاری نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اس میں صرف صحیح حدیثیں بلکہ صحیح میں بھی اعلیٰ درجے کی صحیح لاؤں گا، اس کتاب کا جائزہ لے کر امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے 110 حدیثوں پر اعتراضات اٹھائے۔ صحیح بخاری کی 110 روایتوں پر امام دارقطنی نے اعتراضات اٹھائے۔ اور میں پہلے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ امام دارقطنی کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا بعد میں آنے والے علماء نے جواب دیا، اور ان میں سب سے واضح جواب، سب سے نمایاں جواب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ فتح الباری جب انہوں نے لکھی تو ان تمام اعتراضات کا خاص طور پہ دراسہ کیا، جواب دیا۔ یہ مسئلہ ہے کہ بعد میں چل کر خود ائمہ نے یہ بات واضح کی کہ بہت سارے اعتراضات میں دارقطنی رحمت اللہ علیہ کے اعتراضات فی محلی نہیں ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ ہے، لوگوں نے جواب دیا، یہ مسئلہ الگ۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام دارقطنی نے فن کی باریکیوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ اس بنیاد پر یہ حدیث بخاری کی شرط پہ نہیں اترتی، 110 روایتوں پر اعتراض اٹھایا، اور کسی عالم نے امام دارقطنی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اپنے مسلک کی تائید میں انہوں نے کیا کر دیا، صحیح بخاری کی روایتوں کو ضعیف قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اعتراض اٹھایا تو اعتراض کا سبب بھی بتایا، کہ یہ روایت امام بخاری کی جو شرط ہے اس پہ پوری نہیں اترتی۔ مثال کے طور پہ فلاں راوی ہے، اس راوی کے اندر فلاں کمزوری تھی، لیکن پھر بھی امام بخاری نے اس سے روایت کیا، یہ ان کی شرط پہ نہیں اترتی۔ اعتراض اٹھایا تو اس کا سبب دیا، اور جب محدثانہ شان کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ فن کی باریکیوں کو ملحوظ رکھ کے جو اعتراض کرتا ہے، اعتراض کا سبب دیتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں، البخاری نے جس کے بارے میں دعویٰ کیا اس پہ دارقطنی نے دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اعتراض اٹھایا، تو دارقطنی کو جو لوگوں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ اپنے مسلک کی بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا۔ اور جس کتاب کے بارے میں امام بخاری نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ الادب المفرد کی جملہ حدیثیں صحیح ہیں، امام بخاری نے دعویٰ نہیں کیا، اس کتاب کی روایتوں کے بارے میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جرح کی اور بتایا روایتیں ضعیف ہیں، اور انہوں نے بھی سبب دیا کیوں ضعیف ہے۔ ہر حدیث کے نیچے، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کے سامنے، آپ دیکھیں ہر حدیث کے نیچے، یہ ضعیف الادب المفرد، ہر حدیث کے نیچے انہوں نے سبب دیا ہوا ہے۔ کہا ضعیف الاسناد موقوف صہیب وهو مولى العباس لا يعرف، کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، موقوف ہے، اس سند میں جو آدمی صہیب آئے ہیں یہ حضرت عباس کے غلام ہیں، مولا ہیں، لا یعرف، مجہول راوی ہیں۔ ہر حدیث کے ساتھ انہوں نے سبب دیا، تو پھر یہ کہنا کہ جو ہے صرف اپنے مسلک کی بنیاد پہ روایت کو ضعیف قرار دے دیا، یہ کہنا یہ عوام کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے، عوام کے اندر غلط فہمی پھیلانا ہے۔ ایک آدمی پورے فن کی باریکیوں کے ساتھ آپ کو اگر جواب دینا ہی تھا تو آپ ضعیف الادب المفرد کو لے کر بات کرتے، اور آپ بتاتے کہ جس کو آپ نے ضعیف لکھا ہے وہ راوی ثقہ ہے، وہ بات ہوتی کہ آپ نے محدثانہ شان کا مظاہرہ کیا۔ صرف زبانی جمع خرچ اور لہجے کے جو ہے زیر و بم سے اور انداز بیان آپ کا جو ہے شاہانہ،
اس سے آپ چاہتے ہیں کہ علمی دنیا میں جو کام علمی بنیادوں پہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنے انداز میں عقیدے اور مسلک کا مسئلہ بنا کر جو ہے لوگوں کے اندر عام کر دیں تو لوگ قبول کر لیں گے. آپ نے وہی کیا. یہ تو ہوئی بات کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اس کتاب کی جملہ حدیثیں صحیح ہیں, تو شیخ البانی نے آ کر اگر صحیح اور ضعیف کو الگ کیا ہے تب پھر کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوا ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلک کے خلاف بات تھی تو اس لیے حذف کر دیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہر حدیث کے حوالہ, ہر حدیث کا ثبوت جو ہے دیا ہو, ہر حدیث پر ضعیف ہونے کا سبب دیا ہوا ہے. ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں, شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جن روایتوں کو اس میں ضعیف الادب المفرد میں الگ کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا, ایسا نہیں ہے کہ باب کا باب پورا حذف کر دیا, ایسے مسئلے نہیں ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, کچھ باب ایسے ہیں جن کی جملہ روایتیں ضعیف تھی ان کو اس میں لائے ہیں, کچھ باب ایسے تھے جن کی ایک روایت, مثال کے طور پہ مرفوع حدیث صحیح ہے, موقوف روایت ضعیف ہے, تو مرفوع حدیث کو صحیح الادب المفرد میں رکھا اور وہ باب بھی باقی رکھا, اور جو ضعیف اثر تھا یا مرفوع روایت ضعیف ہو گئی تھی اس کو اس میں رکھا, باقاعدہ الگ الگ کیا ہے. انہوں نے جس کو ضعیف قرار دیا اس کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ صرف مسلک کی بنیاد پر شیخ البانی نے کام کیا, یہ خامخواہ کا دھوکہ ہے. یہ تو ہو گئی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کریکشن کی بات. تو یہ کریکشن کی بات نہیں ہے, یہ کریکشن کی بات نہیں ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور آپ کو حقیقت بتانا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا لوگ اس کو بغور سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ البانی نے باب تقبیل الیدین 444 نمبر کا جو باب تھا, ہاتھوں کو بوسہ دینے کا باب, اس باب کو مسلک ان کا نہ ہونے کی وجہ سے, عقیدہ ان کا نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا. گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ البانی کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا ناجائز ہے, یہی نا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ تعجب کریں کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہاتھوں کا بوسہ ناجائز ہے, یہ ان کا موقف نہیں ہے. ہاتھوں کے بوسے کو وہ جائز قرار دیتے ہیں. اور سبحان اللہ دیکھیں, آپ نے کہہ دیا نا کہ مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے باب کو غائب کیا, اور پہلے مسئلہ تو معلوم کر لیتے کہ البانی کی رائے کیا ہے اس مسئلے میں. البانی کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا یہ جائز ہے. البانی کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کچھ حوالے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں ہاتھ کا بوسہ لینا ان کے نزدیک جو ہے جائز تھا یا ناجائز تھا. اس لیے کہ آپ نے ساری بنیاد اسی پہ کھڑی کی ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا جائز نہیں تھا, اس لیے البانی نے اس کو غائب کر دیا. اور جب ان کا موقف ہی یہ ہو کہ ہاتھ کے بوسہ لینے کو وہ جائز سمجھتے ہوں, تب پھر آپ جو ہے کس بنیاد پہ یہ سارے الزامات دھر رہے ہیں. دیکھیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 161. آپ کو معلوم ہے شیخ البانی کی بہت ساری کتاب ہیں تخریج کے باب میں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ, یہ دو کتابیں جس میں جو ہے مختلف قسم کی صحیح حدیثوں کو جلدوں میں اور ضعیف حدیثوں کو دوسری جلدوں میں شیخ البانی نے اکٹھا کیا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 161 کے تحت حدیث کا مسئلہ حکم بیان کرنے کے بعد شیخ البانی رحمت اللہ علیہ خود اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے حذف کیا, البانی کا مسلک کیا تھا آپ دیکھیں. شیخ البانی نے کہا وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْيَدِ فَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ وَآثَارُ كَثِيرَةٌ, کہتے رہا ہاتھ کا بوسہ لینا, تو اس مسئلے میں کئی ایک احادیث اور بہت سے آثار ہیں, یعنی سلف کے صحابہ و تابعین کے آثار ہیں. يَدُلُّ مَجْمُوعُهَا عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب آثار اور حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہاتھ کا بوسہ لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فَنَرَى جَوَازَ تَقْبِيلِ يَدِ الْعَالِمِ, ہم عالم کے ہاتھ کا بوسہ لینے کو جائز سمجھتے ہیں.
بات کیا ہوئی؟ وہ آپ نے ساری جو بنیاد رکھی اسی بنیاد پہ نہ رکھی کہ جو ہے شیخ البانی کا یہ مسلک نہیں، اس لیے انہوں نے ضعیف قرار دی۔ یہاں تو البانی نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کا بوسہ لینا یہ ثابت ہے، اس لیے کسی عالم کے ہاتھ کا بوسہ لینا یہ جائز ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ یہی نہیں، ایک دوسرا حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ یعنی ضعیف اور موضوع روایتوں کا جو مجموعہ ہے، اس مجموعے میں یہ ایک روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھ کا کسی نے بوسہ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما یفعل ھذا یعنی تقبیل الید العاجم بملوکھا، کہا کہ یہ ہاتھ کا بوسہ لینے کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَإِنِّي لَسْتُ بِمَلَكٍ وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تم میں کا ایک آدمی ہوں۔ یہ بات اللہ کے نبی نے بوسہ لینے والے آدمی سے کہی، ایک روایت نقل کی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی کا دراسہ کیا، سند کو پڑھنے کے بعد اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد اس پر حکم لگایا، کہا موضوع، یہ روایت موضوع ہے۔ وہ اگر مسلک کی بات ہوتی تو اس حدیث کو صحیح کرنا چاہیے تھا، نہیں؟ اگر بات مسلک ہی کی تھی تو کہنا چاہیے تھا دیکھو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کہ اس کو صحیح کر دینا چاہیے تھا۔ البانی نے کیا حکم لگایا؟ جس میں یہ ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا عجمیوں کا طریقہ، عرب کا نہیں عجم کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس سے گویا منع کیا، ناپسند کیا آپ نے، اس معنی کی روایت کو شیخ البانی نے حکم کیا لگایا؟ کہا موضوع، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اور اتنا ہی پہ بس نہیں کیا، اس کے نیچے تعلیق چڑھائی، اس کے نیچے تعلیق چڑھائی، لکھا وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیل بعض الناس لیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکر ذلك علیہم فدل على جواز تقبیل ید العالم۔ کہتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا تو آپ نے ان کا انکار نہیں کیا، یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے ہم جو ہے عالم کے ہاتھ کے بوسہ لینے کو جائز سمجھتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ السَّلَفُ مَعَ أَفَاضِلِهِمْ، اور یہ معاملہ سلف میں سے کئی ایک نے اپنے افضل لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وَفِيهِ عِدَّةُ آثَارٍ تَرَاهَا فِي كِتَابِ القبل والمعانقہ کا، اس سلسلے میں بہت سے آثار ہیں، سب چیزیں لکھی۔ اور معلوم کیا ہوا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا ناجائز ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے صرف مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے روایتوں کو ضعیف کر دیا، جبکہ آپ نے مسئلہ ہی معلوم نہیں کیا۔ اور سبحان اللہ، میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، یہ مسئلہ صرف شیخ البانی ہی کے پاس نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، سلفی مسلک سے جڑے ہوئے سلفی مسلک کی نمایاں شخصیتوں میں سے کچھ نام، سلفی مسلک کے جو نمایاں اعلام گزرے ہیں، ان میں سے کئی ایک نام ایسے ہیں جنہوں نے شیخ البانی سے پہلے بھی اس کو جائز قرار دیا۔ میں آپ کے سامنے نام لے کر بتانا چاہوں گا کس کس سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی، صاحب تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ہے، اس کی شرح لکھی ہے مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، 1353 ہجری میں انتقال ہوا۔ صاحب تحفۃ الاحوذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، اسی حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد شرح میں یہ بات لکھی، والحدیث يدل على جواز تقبیل الید والرجل، کہتے ہیں حدیث ہاتھ اور پیر کے بوسہ لینے کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مسلک کے خلاف اس لیے روایت ضعیف ہے، کہا نہیں، یہ حدیث ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینے کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو علماء اہل حدیث میں سے بڑے نمایاں عالم ہیں، مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک نام، ایک اور نام آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، مفتی سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، سابق مفتی سعودی عرب، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بلوغ المرام کی شرح وہ کر رہے تھے، درس شفوی درس ہو رہا تھا، اس درس کے دوران شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہاتھ کا بوسہ لینے کے سلسلے میں کہ کیا آدمی اپنے والدین
یا کسی بزرگ عالم دین کا ہاتھ کا بوسہ لے سکتا ہے؟ تو کہا فقال لا حرج، فقال لا حرج، کا کوئی حرج نہیں، بوسہ لے سکتا ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کی شرح میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 451، صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 451، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الحاصل ان هذا الرجلين قبل يد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورجله فاقرهما على ذلك وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للانسان الكبير الشرف والعلم۔ کہا کہ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے واقعی معنوں میں بزرگ ہو، والدین ہو یا ان سے نیک بزرگ ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھ کا بوسہ، پیر کا بوسہ لینا جو ہے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ موجودہ دور ابھی بھی مدینے کے بہت بڑے عالم، بلکہ سب سے بڑے عالم کہیے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، سنن ابی داؤد کے ایک درس میں، سنن ابی داؤد کے ایک درس میں شیخ ابن باز رحمۃ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے سامنے مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا، کسی آدمی نے پوچھا کہ میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کے پیر کا بوسہ لوں مذاق کرتے ہوئے، یعنی کہتے ہیں مذاق کرتے ہوئے، وہ چاہتے نہیں بس مذاق میں کہتے ہیں۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے یہ کہا کہ لا مانع من ذلک، کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینا، وہ جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلقاً حرام ہے، اسی لیے اپنے مسلک کے خلاف جو روایت آتی ہے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات دیکھیں نا، یہ علماء ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینا یا پیر کا بوسہ لینا جائز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ قدم بوسی سے کیوں روکتے ہیں؟ آپ جو ہے لوگ آ کر ہمارے قدم چومیں، اولیاء کے قدم چومیں، مزاروں پہ جا کے قدم بوسی کریں، اس سے کیوں روکتے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، کل کہانی یہی تو ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلے کو جو ہے پوری باریکی کے ساتھ سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ میں سے یہ جو آثار ہم کو ملتے ہیں، ان آثار کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دوسری روایتیں بھی آئی ہیں حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں میں کچھ دوسری احادیث بھی آئی ہوئی ہیں۔ ان احادیث میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے یہ بات بیان فرمائی۔ قیس ابن سعد کہتے ہیں، قیس ابن سعد کہتے ہیں میں حیرہ، ملک شام کا ایک علاقہ حیرہ آیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں ان کا جو رہنما ہے، ان کا جو قریے کا بڑا آدمی ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے گر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ باقاعدہ 7 ہڈیوں پہ کر رہے ہیں، 7 ہڈیوں والا سجدہ تو مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے سکھایا، وہ عیسائیوں کا سجدہ 7 ہڈیوں والا ہے، یہ بات اللہ کے یہاں نہیں، اللہ کے نبی نے، یہ صحابی نے نہیں کہا ان کے سامنے سجدے میں گر رہے ہیں۔ فقلت، میں نے اپنے آپ میں کہا رسول اللہ احق ان یسجد لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور جب یہ لوگ کر رہے ہیں وہ باطل پر ہوئے تو اللہ کے رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور جسے آپ جو ہے ذرا سی ترمیم کے ساتھ قدم بوسی کہتے ہیں۔ قدم بوسی اور سجدے کے درمیان کا فرق آپ جو ہے سمجھیں یہاں، کہا سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں۔ قال فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں حیرہ گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ لوگ اپنے رہنما کو، اپنے قوم کے بڑے آدمی کو سجدہ کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے نبی ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ارأیت، بتاؤ لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، اور بتاؤ کیا میری قبر کے پاس سے تم گزرتے تو کیا تم میری قبر کے سامنے سجدہ کرتے؟ قال قلت لا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی نہیں، قبر کو تو میں سجدہ نہیں کرتا۔
اور سبحان اللہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہیں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، اگر یہ بے ادبی ہوتی، یہ ادب کے خلاف ہوتا تو اللہ کے نبی یہیں کہتے نہیں میری قبر کو بھی سجدہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے پوچھا، اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ آپ کے صحابہ قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فلا تفعلوا، کہا جب قبر کے سامنے میرے سجدہ نہیں کرتے، تم نہیں کرتے تو میرے لیے بھی سجدہ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے، کسی کے سامنے سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا یا عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا عورتوں پہ بڑا حق رکھا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2140 ہے، صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ ایک روایت آپ کے سامنے، دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری روایت جس کو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ حدیث کی اور متعدد کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احدنا یلقى صدیقہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنے دوست سے ملتا ہے، اینحنی لہ، کیا اس کے سامنے جھکے، اپنی کمر کو ٹیڑھا کرے، جھکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں۔ کیا پوچھا یہ کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے ملتا ہے، کیا وہ جا کے اس کے سامنے جھکے، اپنی کمر کو ٹیڑھا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا، نہیں، ایسا نہیں کرے گا۔ کہا فیلتزمہ ویقبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی تو پھر کیا اس کو چمٹا لے اور اس کو بوسہ دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ قال فیصافحہ، اللہ کے نبی کیا مصافحہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں مصافحہ کرے۔ اس حدیث کا جو پہلا لفظ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے تو کیا اس کے سامنے اپنی کمر کو ٹیڑھا کر سکتا ہے، جھک سکتا ہے اس کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، میں آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علماء اسلام نے حقیقت میں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا۔ ایک تو ہاتھ کا بوسہ دینا، اور دوسری چیز ہے کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور کسی کے سامنے جو ہے کمر بستہ اتنے جھک جانا کہ لگے پوری تعظیم میں آپ کی کمر جو ہے ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ ان دو مسئلوں کو علماء اسلام نے الگ رکھا ہے۔ جو مسئلہ ہے اصل یہاں ہے، ایک آدمی آ کر اپنے والدین بیٹھے ہو ان کے سر کا بوسہ لیتا ہے، والدین بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ آدمی اگر بوسہ لیتا ہے، بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ ادب جائز ہے، مطلوب ہے، اس پہ کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ اور بوسے کے نام پہ قدم بوسی کا لفظ استعمال کر کے پورا سجدہ کروانا اور پورے آدمی آپ کے قدموں پہ لیٹ جائیں بسا اوقات۔ حدیث میں تو اللہ کے نبی نے اپنے بھائی کے لیے اپنی کمر ٹیڑھا کرنے سے منع کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں ہے، تو بات یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینے سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں، ہاتھ کا بوسہ لینے سے منع کرنا یہ علماء حدیث کا موقف نہیں ہے عام طور پہ۔ ہاں یہ بات میں ضرور بتاؤں گا کہ کچھ علماء ضرور رہیں، لیکن یہ صرف وہ نہیں جن کو آپ غیر مقلد کا نام دیتے ہیں، وہ اہل مذہب میں سے میں آپ کے سامنے کچھ نام نقل کروں گا جنہوں نے مذہب والے ہونے کے باوجود اس کو ناجائز قرار دیا۔ کچھ علماء ضرور رہیں، اور انہوں نے کس لیے ناجائز قرار دیا؟ اسی وجہ سے جو سبب میں نے بتایا کہ آدمی ہاتھ کا بوسہ دینے کے نام پر آدمی کیا کرے گا؟
حد سے آگے بڑھے گا تو وہی سجدہ ریزی ہوگی جو آج آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات میں آپ کو بتاؤں، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کئی جگہ پہ جب یہ بات لکھی کہ ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے تو وہیں کچھ باتیں کہی کہ کچھ حدیثوں سے، حدیث کے کتابوں سے وہیں اس کا بھی کچھ ثبوت ملتا ہے کہ کچھ باتوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ ہاتھ کا بوسہ لینا یا پیر کا بوسہ لینا جن علماء کے پاس جائز ہے، اس لیے کہ بعض علماء کے پاس پیر کا بوسہ لینے والی روایت کو وہ ضعیف سمجھتے ہیں، تو ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ اس کے قائل نہیں، لیکن جو قائل ہے وہ ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے، یا سلف صالحین اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ یہ بات کیا کرتے تھے، اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ادب کا یہ طریقہ، اس کو عادت بنا لینا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکا دکا واقعات میں صرف ذکر ہے تو اس سے جواز کا پتہ چلتا ہے، ورنہ صحابہ اللہ کے نبی کا احترام کئی طریقوں سے کرتے تھے، لیکن ہمیشہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیں یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ تو اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو معمول بنایا ہوا ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، کہا کہ یہ جو بوسے کا معاملہ ہے یہ خالص بوسہ دینے والے کی رغبت سے ہوتا ہے، اور جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے اس کے دل میں کسی قسم کی طلب نہیں ہونی چاہیے، اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ بوسہ دینے والے کی رغبت ہے، وہ متاثر ہے اس کے علم سے، اس کے تقوی سے، اس کی بزرگی سے، والدین کے بلند مرتبے سے متاثر ہے، ان کو بوسہ دے رہا ہے، لیکن اس کی طلب جس کے بوسہ دیا جا رہا ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجلس میں داخل ہو اور جناب والا کے ہاتھ کا بوسہ نہ لے تو اس کو بے ادبی شمار کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں طلب موجود ہے۔ آپ اگر کسی بوسہ نہ دینے والے کو بے ادب شمار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل کے اندر اس بوسے کی طلب موجود ہے۔ اور یہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری روایتیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مثال کے طور پہ کوئی کسی مسلمان کسی مسلمان کے لیے تعظیماً کھڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ روایت جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں خود الادب المفرد میں باب تقبیل الیدین کے بعد والا، اس کے بعد والا، بلکہ صحیح الادب المفرد میں فوراً بعد ہے، الادب المفرد میں ایک دو باب کے بعد ہے، یہ باب آیا ہے کہ آدمی اگر یہ بات پسند کرے کہ لوگ جب وہ آئے تو احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوں، یہ بات اگر کوئی آدمی پسند کرتا ہو تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ہمارا سوال سیدھا سا یہ ہے کہ علماء نے یہ جو قید بڑھائی کہ جس کے بوسہ دیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ طلب نہیں ہونی چاہیے، ان حدیثوں کو لے کر آپ کے سامنے بڑھائی، ہمارا سیدھا سوال ہے کبھی آپ نے یہ جو آداب سکھا رہے ہیں ہاتھ کا بوسہ دینے کے، یہ بھی حدیث کبھی سنائی اپنے پیروکاروں کو کہ میرے احترام میں مت کھڑے ہو، کہ تم احترام میں کھڑے ہوگے اور میرے دل میں کسی قسم کا خیال آ گیا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا؟ کبھی آپ نے بتایا لوگوں کو؟ وہ تو آپ ہاتھ بڑھا کر جو بوسے لیتے ہیں، قدموں پہ گرا کے لوگوں سے جو بوسے لیتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ علماء نے یہ چیز لکھی۔ اور تیسری چیز علماء نے یہ بات لکھی کہ ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام ادب سکھایا ہے، جب بھی ملاقات کریں، چاہے اپنے بڑوں سے ملاقات کریں یا اپنے جیسے لوگوں سے ملیں، اپنے سے چھوٹوں سے ملیں، تو جو آداب عام طور پر سکھائے ہیں، جیسے مصافحہ ہے ملاقات کرنے پر، یہ مصافحہ یا اس جیسی سنتیں چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ مصافحہ یا اس جیسی سنتیں چھوٹنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ دائمی سنت رہی ہے مصافحہ کرنا۔ صحابہ جب بھی آپس میں ملا کرتے اکثر مصافحہ کیا کرتے، اس بات کا ثبوت ہے۔ اور صرف بوسے کے مسئلے کو لے کے مصافحے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دائمی سنت کو چھوڑ کر ایک وقتی واقعے کو آپ نے دائمی بنا لیا۔ علماء نے بس ان سب چیزوں کی باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر یہ بات کہی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہاتھ کا بوسہ یا پیر کا بوسہ بھی اگر لیتے ہیں،
آدمی بیٹھا ہوا ہے، جیسے کرسی پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، آدمی آتا ہے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، پیر کا بوسہ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اور پیر جب کہتے ہیں تو پورے پیر ہوتے ہیں، قدم نہیں، پیر کہتے ہیں تو پورا پیر ہوتا ہے، قدم نہیں، ضروری نہیں کہ قدم ہی کا ہو، اور اگر قدم کا بھی لیتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے جو دوسری روایتوں میں کی روشنی میں اہل علم نے لکھا کہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، اس کو دائمی عمل بنانا یہ درست نہیں، اور اس کی آڑ میں سجدے پورے کروا لینا اس سے اصل میں اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بالکل ہی واضح ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بات یہی کہ آپ نے یہ سارا الزام کیا لگایا کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو ضعیف کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ ان کے مسلک کے خلاف تھی بات، اور آپ نے دیکھ لیا مسلک وہ ہے ہی نہیں، تو پھر کس لیے وہ خامخواہ اس کے ساتھ کریں گے؟ اور اس ساری گفتگو کے بعد سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی بڑی مدد ہوتی ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کو جو ہے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سارا الزام بے بنیاد ہے، یہ ساری گفتگو چھوڑ کر میں صرف آپ کو صرف صحیح الادب المفرد اٹھا کر بتا دوں تو آپ کو بتاؤں اس صحیح الادب المفرد میں باب تقبیل الیدین موجود ہے، اور ساری گفتگو جو انہوں نے اتنی ساری کی وہ اسی پہ نہ کی، حدیث نکال کے غائب کر دی، باب ہی غائب کر دیا، یہی نہ ساری گفتگو اسی پہ نہ ختم کی، اور ہم بتا رہے ہیں وہی صحیح الادب، ضعیف نہیں، ضعیف کو بازو رکھ دیے، صحیح الادب المفرد باب تقبیل الیدین موجود ہے، اور اس کے ایک اثر کو حسن الاسناد کہہ کر البانی نے اس میں باقی رکھا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں باب نمبر 390، باب نمبر 390 باب تقبیل الید، حدیث باقی رکھی اور نیچے لکھا حسن الاسناد، اس کی سند حسن ہے، باقی رکھا ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے اس جوش میں کہ البانی کی تحقیق کو جو ہے میں چٹکیوں میں اڑا دوں گا، آپ جو دھوکے میں آ گئے، آپ کو جو ہے اس میں لفظ کہوں تو شاید آپ کو برا لگے، وہ غرہ کہتے ہیں، وہ دھوکا، ایک قسم کا جو ہے اپنے آپ کو بڑے محقق سمجھنے کا جو مزاج ہے اس نے آپ کو دھوکا دے دیا۔ اصل میں ہوا کیا، میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ان کے ساتھ، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ الادب المفرد میں باب نمبر 444 جو ہے وہ باب تقبیل الید کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، شرح الادب المفرد میں باب نمبر 444 کھول کر دیکھا، باب نمبر 444 کھول کر دیکھا تو وہ باب دوسرا نکلا، اور لکھا باب من قال من ذا فقال انا، باب نمبر 440 یہ تو باب تقبیل الید تھا، البانی صاحب نے یہاں سے گویا غائب کر دیا، اتنا ہی معلوم کیا انہوں نے، اس سے آگے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اگر کتاب پڑھ لیے ہوتے، کم از کم کسی کتاب پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھا جاتا ہے، یہ طلبہ کو ابتدائی جب مرحلے میں آتے ہیں، کتابوں کا دراسہ کرنے کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت سکھایا جاتا ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مقدمے کو پڑھو تاکہ مؤلف کا منہج اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ یہ طلبہ کو مدارس میں جب کتابوں کا دراسہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مؤلف کا منہج پہلے مقدمے سے پڑھو، اس کے بعد اس کی کتاب کو سمجھو۔ آپ کو نہ تو کتاب دیکھنے کی توفیق ہوئی، نہ منہج سمجھنے کی توفیق ہوئی۔ البانی صاحب کا منہج یہ ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب صحیح اور ضعیف کی تقسیم حدیثیں الگ الگ کی تو کہا کہ میں کیا کروں گا، جتنی روایتیں صحیح ہوگی ان کو یہاں ذکر کروں گا، اور جو روایتیں ضعیف ہوں گی ان کو میں یہاں نقل کر دوں گا، اور جب دو حصوں میں الگ الگ کروں گا تو اس کی اپنی ترتیب ایک بنے گی، صرف صحیح روایتوں کی ایک ترتیب بنے گی، ضعیف کی ایک ترتیب بنے گی۔ تو صحیح کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر، باب کا نمبر 390 ہو گیا، اور لیکن شیخ البانی نے بعد میں یہ بھی خیال رکھا کہ ساتھ میں الادب المفرد کا جو اصلی باب نمبر ہے وہ بھی ساتھ میں ذکر کروں گا، اور ذکر کیا۔ دیکھیں باب نمبر 444 باب تقبیل الید، اور صحیح الادب المفرد کا صفحہ نمبر 372 ہے۔ اور سبحان اللہ، اس سے زیادہ ہم کیا کہیں، اس سے زیادہ کیا کہیں۔
میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے کہتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں۔ آپ جناب نے شیخ البانی کے اس علمی کام کو جس طرح عوام کے سامنے پیش کرنے میں جو طرز عمل آپ نے اختیار کیا، 2 میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ جانتے ہیں ساری حقیقت، اور جو میں نے ان میں سے کچھ چیزیں ابھی میں نے جیسے کہا بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ان پہ گرفت ہو سکتی ہے، یا تو آپ جانتے ہیں ساری حقیقت اور پھر بھی آپ لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں، اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمت یہ ہے، حوصلہ یہ ہے، جوامردی یہ ہے کہ دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرو، ضعیف جسے قرار دیا ہے سند پہ بات کرو، آپ کو حق ہے۔ دارقطنی نے امام بخاری پہ اعتراض کیا، لوگوں نے دارقطنی کی ٹانک نہیں کھینچی، لوگوں نے دارقطنی کے اعتراضات کا علمی جواب دیا۔ فتح الباری کا آپ دیکھ لیں، جب کہیں وہ حدیث آتی ہے جس پہ دارقطنی نے اعتراض کیا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فن کے انہی اصولوں کا لے کر جواب دیتے ہیں، آپ وہ نہ کر سکے؟ آپ جانتے بوجھتے اگر یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں، اور اگر بغیر جانے ہوئے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، تب تو جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ علامہ سے کم لفظ پہ آپ کو یاد نہیں کیا جاتا، علامہ بہت بڑے عالم کے، علامہ کے علم اور تحقیق کا اگر یہ معیار ہو، آپ سوچ سکتے ہیں جو درس بخاری، درس مسلم اور پتہ نہیں کتنے دروس، 200 کتابوں کی جو فہرست ہے، ان کا معیار کیا ہوگا، آدمی اس ایک کی روشنی میں اندازہ لگا لے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں کہوں گا، اور میں کہوں گا کیا زوردار انداز ہے، پھر واپس پلٹ کے آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے، کاش کے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوتی، کاش کے علم الرجال پڑھا ہوتا، کاش کے علم الاسناد پڑھا ہوتا، یہ پڑھا ہوتا، وہ پڑھا ہوتا۔ اللہ کے بندے، کاش تم نے ایک مرتبہ البانی کی صحیح کتاب سیدھے سے دیکھ لی ہوتی۔ اللہ کا کرم ہے، البانی نے وہ سب دیکھا ہے جس کے کاش پہ جس پر تم نے کاش کا حاشیہ چڑھایا ہے، البانی نے وہ سب دیکھا ہے، اور بس تمہیں یہ نہیں توفیق ہوئی کہ تم ایک کتاب جس پر گفتگو کر رہے ہو اس البانی کی کتاب دیکھ سکو، اس کی توفیق تمہیں نہیں ہوئی ہے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، میں سمجھتا ہوں جو بات ہمارا مقصد تھا، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دی کہ وہ جن کا ڈنکا بچتا ہے کہ البانی صاحب کو، اور آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کہ البانی نے جو ہے امام بخاری پہ اٹیک کیا، کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا، کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا، پوری گفتگو آپ کے سامنے کھول کے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہی تھا کہ البانی صاحب نے کیا کیا، علمی بنیادوں پہ صحیح اور ضعیف کی جو تقسیم ترتیب ہوتی وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ بھائیو، میں نے جیسے مقصد پہلے بھی کہا کہ طاہر القادری صاحب کا اگر محاسبہ کرنا ہے تو بڑے مسئلے ہیں اور بڑی باتیں ہیں، اس سے زیادہ بنیادی باتیں، گہری باتیں ہیں، وہ صرف کتابوں کی کثرت، 10 محدثین کا نام لے کر ڈرانے والا انداز، اس سے کام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری کے استاد نے یہ کہا، امام بخاری کے دوسرے ایک استاد ہیں سلیمان ابن حرب، سلیمان ابن حرب سن 224 ہجری میں وفات ہوئی ہے، بصرہ کے رہنے والے تھے، وہ ہاتھ کا بوسہ لینے یا پیر کا بوسہ لینے کو منع کرتے تھے، البانی صاحب منع نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا نا کہ یہ امام بخاری کا مسلک ہے، امام بخاری کے استاد کا مسلک ہے، اگر آپ اسی لہجے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے پاس اس کے بھی حوالے موجود ہیں۔ امام مالک نے منع کیا، امام مالک مکروہ سمجھتے تھے، کہتے تھے ہاتھ کا بوسہ نہیں ہو سکتا۔ مالکیہ کے پاس کافی تعداد ہے ایسے علماء کی، مالکی مذہب کے علماء جو ہاتھ کے بوسے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور سلیمان ابن حرب امام بخاری کے استاد، اور جو آپ نے کہا نا کہ امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اس کو صحیح قرار دیا، امام بخاری ہی کے دوسرے استاد، ان کا لفظ اگر نقل کروں تو وہ کہا کرتے تھے ہی السجدۃ الصغریٰ، بوسہ لینے کو، پیر کا بوسہ، ہاتھ کا بوسہ لینے کو کہتے تھے ہی السجدۃ الصغریٰ، یہ چھوٹا سجدہ ہے۔ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مسئلے پہ آپ کو پورا حق ہے، ایک مسئلے پہ گفتگو کیجئے تو سچائیوں کے ساتھ، جھوٹ لوگوں کے سامنے جو ہے آنکھوں پہ پردہ ڈالنا، مسئلے کو کچھ کا کچھ بتانا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور خاص طور پہ میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جو الزام آپ نے البانی صاحب پہ لگایا ہے، اس کے مصداق خود آپ کے دروس کئی ایک آپ کو مل جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے آپ کے دروس میں سے بعض، ویسے جو جتنا دیکھا ہے وہ بہت ہے، تھوڑا دیکھا ہے، لیکن جو دیکھا اس میں بتاتے ہیں، جو بات آپ کے مسلک کے خلاف آتی ہے، جن حدیثوں سے آپ کی بدعتوں پہ ضرب پڑتی ہے، وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق بیان کیا ہے، حدیث کو امام بخاری کے مسلک کے تابع کر دیا۔ اور آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ امام بخاری نے حدیث کے مطابق اپنا مسلک بنایا ہے،
اور جیسے یہاں زور لگایا نا امام بخاری نے باب باندھا ہے تو ان کا مسلک ہے، وہی بات آپ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق امام بخاری نے اپنا موقف بنایا ہے، یہ کہنا چاہیے آپ یہ نہیں کرتے. آپ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں الٹا بتاتے ہیں کہ چونکہ امام بخاری کا مسلک یہ تھا اس لیے اس مسلک کے مطابق یہ حدیث ہے، ہمارا مسلک یہ ہے. یہ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کرتے ہیں کہ جو بات مسلک کے خلاف آتی ہے اس روایت کو بدل دیتے ہیں. بہرحال الادب المفرد کے تعارف کے سلسلے میں جتنی باتیں کرنی تھیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا مجھے صرف اس ایک مسئلے کا دفاع کرنا تھا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے واقعی معنوں میں بہت قیمتی محنت ہے، اور صحیح اور ضعیف کی جو تقسیم شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں، علمی بنیادوں پر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں عرب دنیا میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے تو پسند نہ کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن کسی نے امام بخاری کے اس عمل کو، اس کام کو اس انداز سے نہیں پیش کیا جس انداز سے آپ نے لوگوں کو پیش کیا. اس لیے کہ یہاں ہندوستان کی عوام بیچاری نہیں جانتی بہت ساری چیزوں کو، پاکستان کی عوام نہیں جانتی بہت ساری چیزوں کو، تو آپ ان سب چیزوں کو عوام کے سامنے پیش کر کے آپ جس کو کہتے ہیں چیمپئن بن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مرد میدان ثابت کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے سبھی لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صحیح راستے پر چلائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.